بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو مقدم بیان کر رہے ہیں۔ بسم اللہ کے تعلق سے جو اس میں اختلافات ہیں، پھر بلند آواز سے پڑھی جائے یا پست آواز سے پڑھی جائے، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا اور دیگر سورتوں کا جزء ہے کہ نہیں ہے، آیت ہے یا نہیں، اس کے جتنے اختلافات ماقبل میں ذکر کیے ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کا انداز کیا تھا، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کس طرح تھی؟ جواباً فرمایا کہ ہر کھڑے لفظ کو آپ دراز کر کے لمبا کر کے پڑھتے تھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی۔ بسم اللہ پر مد کیا، الرحمن پر مد کیا، پھر الرحیم پر مد کیا۔ مسند احمد، سنن ابو داؤد، صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت پر رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت الگ الگ ہوتی تھی، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ٹھہر کر کچھ دیر ٹھہرتے، پھر پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے الرحمن الرحیم، پھر ٹھہر جاتے، پھر پڑھتے مالک یوم الدین۔ اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر نماز میں قرأت پڑھتے تھے۔ دارقطنی اسے صحیح بتاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں نماز پڑھائی اور بسم اللہ نہ پڑھی، تو جو مہاجر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو ٹوکا کہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ چنانچہ پھر جب دوسری مرتبہ نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے تو بسم اللہ پڑھی۔ غالباً اس قدر احادیث و آثار اس مذہب کی حجت کے لیے کافی ہیں، باقی رہیں اس کے خلاف آثار اور روایات، ان کی سندیں، ان کی تعلیل، ان کا ضعف اور ان کی تقریر وغیرہ، تو ان کی تفصیل دوسرے مقام پر ہے۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ ماقبل میں ذکر ہوا ہے۔ خلفائے اربع عبداللہ ابن مغفل اور تابعین اور بعد والوں کی جماعتوں سے یہ ثابت ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ثوری رحمۃ اللہ علیہ، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ سرے سے بسم اللہ پڑھے ہی نہیں، نہ تو آہستہ نہ زور سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بسم اللہ کے نماز میں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، نہ زور سے نہ آہستہ۔ ان کی دلیل ایک تو صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تکبیر سے شروع کرتے تھے اور قرأت کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، یہ سب الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے۔
مسلم میں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر نہیں کرتے تھے، تو قرأت کے شروع میں اور نہ قرأت کے آخر میں، نہ قرأت کے شروع میں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، نہ قرأت کے آخر میں پڑھتے تھے۔ سنن میں حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح مروی ہیں۔ یہ ہیں دلائل ان ائمہ کے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھنے کے قائل ہیں۔ اب حضرات تک یہ جو پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس میں یہ خیال رہے کہ یہ کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے، ہر ایک فریق دوسرے کی نماز کو صحیح قرار دیتا ہے اور ان کے صحت کا قائل ہے۔ الحمدللہ بسم اللہ کا مطلق نہ پڑھنا تو ٹھیک نہیں ہے، بلند و پست پڑھنے کی احادیث میں اس طرح مطابقت اور تطبیق دی جا سکتی ہے کہ دونوں جائز ہیں، چاہے بسم اللہ کو زور سے پڑھے چاہے بسم اللہ کو آہستہ پڑھے۔ تو جس کا جو مذہب ہے اور جو مسلک ہے، جیسے کہ امام شافعی وغیرہ بلند آواز سے پڑھنے کے قائل ہے، امام ابو حنیفہ وغیرہ پست آواز سے پڑھنے کے قائل ہے، اور امام مالک تو سرے سے پڑھنے کے قائل ہی نہیں ہے، تو جن کا جو مسلک ہے مذہب ہے اس پر وہ عمل کرے، یہ بہتر ہے۔ یہ مختصر سا پیغام ہم نے قرآن کی تفسیر ابن کثیر کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا ہے۔ آپ اسے لوگوں میں نشر کریں اور ثواب دارین حاصل کریں، سعادت دارین حاصل کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔